अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक, पुरअसरार और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जेलर के हाथ में हंटर था जो बार बार फिजा में बुलंद होता और शराब की आवाज़ के साथ कैदी के जिस्म पर कहर बनकर टूटता। हर ज़र्ब के साथ कैदी की अजियत भरी चीख फिजा में गूंजती। जेलर शमरेज खान रुके बगैर एक के बाद एक ज़र्ब लगाता जा रहा था और कैदी की अजियत भरी चीखें और दर्दनाक आहो फगां जेल की फिजा में दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जेल के दीगर कैदी सहम कर बैरिकों की दीवार से लिपटे बैठे थे। शमरेज खान एक उसूल पसंद जेलर था। वैसे वो काफ़ी रहमदिल वाक़ हुआ था, लेकिन अगर कोई कैदी उसके बनाए हुए उसूलों को तोड़ने की कोशिश करता तो जेलर शमरेज खान उस कैदी पर कहर बनकर टूट पड़ता था। और आज भी एक कैदी ने उसके बनाए हुए उसूलों से इनहराफ करने की कोशिश की थी, लिहाजा वो कैदी पर कहर बनकर टूट पड़ा था। शमरेज खान जब कैदी को मार मार कर थक गया और कैदी भी मार खा खा कर बेहोश हो गया, तब कैदी की पीठ पर हंटर के निशान वाज़े नजर आने लगे थे और उसके जख्मों से खून रिस रहा था। कैदी तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। शमरेज ने देखा कि कैदी ज़रबों की ताब ना लाकर बेहोश हो चुका है, तो उसने अमले की तरफ इशारा किया। अमला तकलीफ की शिद्दत से बेहोश कैदी को उठाकर ले गया। उसी वक्त एक संतरी आगे बढ़ा और उसने शीशे के चमकदार गिलास में ठंडा पानी जेलर शमरेज खान को पेश किया। शमरेज खान ने पानी पीकर गिलास संतरी को वापस किया। इतने में असिस्टेंट जेलर आगे बढ़ा और मुअद्दब अंदाज में कहने लगा, सर, कत्ल का मुजरिम पहुंच चुका है। दफ्तर में आपका इंतजार हो रहा है। यह सुनकर शमरेज खान ने मेज पर रखी अपनी कैप उठाई और उसे अपने सर पर जमाया और अपनी बैत को हाथ में उठाकर अपने दफ्तर की जानिब तेज तेज कदमों से चल दिया। ये क्या है? अपने दफ्तर के दरवाजे पर किताबों का ढेर देखकर उसने साथ चलते अपने असिस्टेंट से पूछा, सर, यह कैदी का सामान है। ये तो किताबें हैं। शमरेज खान ने हैरत से दोबारा पूछा। उसकी 22 साल सर्विस में किसी कैदी का ऐसा सामान उसने नहीं देखा था। सर जी, कैदी ने जेल में रहते हुए अंग्रेजी लिटरेचर में मास्टर्स किया है और उसका ज़्यादा वक्त मुताले में गुजरता है। असिस्टेंट जेलर ने निहायत अदब से जवाब दिया। यह सुनकर शमरेज खान की आंखों में तहसीन के जज्बात उभरे। क्या किया था मुजरिम ने? शमरेज खान को आने वाले नए कैदी से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। कैदी ने 16 साल की उम्र में अपनी आंटी को कत्ल किया था। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। असिस्टेंट जेलर ने जवाब दिया तो शमरेज खान सर हिलाते हुए अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। दफ्तर में 2 पुलिस ऑफिसर के साथ एक 20-22 साल का दुबला पतला नौजवान बैठा था। उस नौजवान ने हल्के रंग की जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी आंखों पर नजर का चश्मा लगा हुआ था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो पढ़ रहा था। कत्ल के मुजरिम के तस्वुर के बिल्कुल बरक्स वो किसी यूनिवर्सिटी का लाउबाली और ज़हीन नौजवान मालूम होता था। यह कत्ल का मुजरिम है। शमरेज खान के मुंह से बेसाख्ता निकला। मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है। मैंने किताब बंद करके अपना चश्मा आंखों पर दुरुस्त करते हुए कहा, हर मुजरिम यही कहता है। तुम्हें अदालत ने कत्ल का मुजरिम करार दिया है। शमरेज खान ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या अदालत का हर फैसला दुरुस्त होता है? क्या तारीख ने साबित नहीं किया कि अदालत के कुछ फैसले भी गलत होते हैं? मैंने इंतहाई रसानियत से जवाब दिया। क्या हिस्ट्री है इसकी? शमरेज खान ने मुझे जवाब देने की बजाय मेरे साथ आने वाले पुलिस ऑफिसरों से पूछा। सर, इसे उम्र कैद की सज़ा हुई है। 6 साल की सज़ा ये उधर जेल में काट चुका है। बाकी की सज़ा आपकी जेल में पूरी करेगा। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। ठीक है, इसके कागजात कहाँ हैं? शमरेज खान ने पूछा। तब असिस्टेंट जेलर ने चंद कागजात शमरेज खान के सामने रखे। शमरेज खान ने उन कागजात पर सरसरी नज़र डाली और फिर कलम निकाल कर उस पर दस्तखत कर दिए। असिस्टेंट जेलर ने वो कागजात मेज पर से उठाकर पुलिस ऑफिसरों के हवाले किए। पुलिस ऑफिसरों ने कागजात लेकर शमरेज खान को सैल्यूट किया और कमरे से बाहर चले गए। इसे बैरिक में बंद कर दो। जेलर शमरेज खान ने मेरी जानिब इशारा करके असिस्टेंट जेलर को कहा। सर, मेरी एक दरख्वास्त है। असिस्टेंट जेलर ने जब मुझे कंधे से पकड़ा तो मैंने शमरेज खान को मुखातिब किया। कहो। शमरेज खान ने अपने हाथ में पकड़े हुए बैत को अपने ही दूसरे हाथ की हथेली पर हल्के से मारते हुए पूछा। सर, मुझे आदि मुजरिमों की बैरिक में न रखा जाए। मैंने इल्तिजा की। ठीक है, इसे अलग बैरिक में बंद कर दो। जेलर शमरेज खान ने अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया तो उसने सर हिला दिया।
मैं अपनी बैरिक में बैठा किताब पढ़ रहा था। जेल में मेरा ज़्यादा वक्त मुताले में ही सर्फ होता था। मैं बैठा किताब पढ़ रहा था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ए तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नज़र उठाकर देखा तो एक 16-17 साल की दुबली पतली लड़की मुझे मुखातिब करने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की के दाएं बाएं 2 पुलिस वाले उसकी हिफाजत के लिए मुस्तैद खड़े थे। वो लड़की मेरी बैरिक के दरवाजे की सलाखों से थोड़ा फासले पर खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था जिसकी लंबाई उसके घुटनों तक आ रही थी। उसने गहरे नीले रंग की जीन्स की पैंट पहनी हुई थी। उसका दुपट्टा उसके गले में मफलर की तरह लटका हुआ था। उस लड़की का रंग सुर्ख सफ़ेद था। उसके नकूश भी जाजिब नज़र थे। वो मुसलसल मुझे मुखातिब करने की कोशिश कर रही थी। मैंने चौंक कर उस लड़की की जानिब देखा। उसको देखते ही मेरी आंखों के सामने एक सफ़ेद पर्दा सा आ गया और जेल के सिपाही मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गए। उस सफ़ेद पर्दे पर एक मंजर चलने लगा। उस मंजर में वो दुबली पतली लड़की बड़ी हो गई थी, साथ ही उसका दुबला पतला जिस्म भी भर गया था। वो लड़की दुल्हन के लिबास में स्टेज पर बैठी थी। उसके साथ दुल्हे के लिबास में मैं बैठा था। चारों तरफ खुशियों के शादियाने बज रहे थे। बहुत बड़ा शादी हाल था जहां लोग खुशगप्पियों में मसरूफ थे। ये किसी शादी का मंजर था। उसी वक्त एक शौक लड़की स्टेज पर आई और दुल्हन को गले लगाते हुए बोली, माहम खान, चुपके चुपके शादी कर रही हो? आफरीन, तुम कब आई जर्मनी से? दुल्हन, जिसका नाम माहम खान था, आफरीन को गले लगाते हुए बोली, आज ही आई हूं और मुझे पता चला कि मेरी प्यारी दोस्त की शादी है तो मैं बिन बुलाए चली आई। आफरीन बोली, यह तुमने बहुत अच्छा किया यार, तूने तो खूब रौनक लगा रखी है। आफरीन ने शादी हाल में मौजूद लोगों की जानिब इशारा करते हुए कहा। शमरेज खान की अकलौती बेटी माहम खान की शादी है, कोई मजाक नहीं। माहम ने कहा तो दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़ी। जीजा जी, मैं आपकी साली हूं, माहम को अकलौता मत समझिएगा। आफरीन ने मुझे मुखातिब किया तो मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। उसी के साथ मेरी आंखों के सामने से सफ़ेद पर्दा हट गया और मैं ख्वाब की दुनिया से हकीकत की दुनिया में वापस आ गया था। मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रही हूं और तुम हो के टुकर टुकर मुझे देखे जा रहे हो? उस लड़की ने फिर मुझे मुखातिब किया। अपना नाम तो हर कोई बता सकता है, मैं तुम्हारा नाम भी बता सकता हूं। तुम्हारा नाम माहम खान है, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अपना नाम मेरे मुंह से सुनकर वो लड़की चौंक पड़ी। तुम्हें तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? वो लड़की हैरानी से बोली। मैं तो यह भी बता सकता हूं कि तुम जेलर शमरेज खान की अकलौती बेटी हो। मैंने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा तो वो मजीद हैरानी से मुझे देखने लगी। तुम्हें यह सब किसने बताया? वो हैरानगी से बोली। किसी ने नहीं, मैंने मुख्तसर से जवाब दिया। तुम झूठ बोलते हो, वो बोली। फिर सिपाहियों की जानिब मुड़ी और उनसे कहने लगी, आप लोगों ने इसे मेरा नाम बताया था? मैम साहब, हमें तो खुद आपका नाम अभी मालूम हुआ है, वरना यहाँ तो आपको सब स्वीटी मैम साहब के नाम से जानते हैं। तो फिर इस कैदी को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? वो बुड़बुड़ाते हुए अपने आप से बातें करने लगी। तुम मेरी एक बात सुनोगी? मैंने उस लड़की से कहा जो जेलर शमरेज खान की बेटी माहम खान थी। तुम नहीं, मुझे आप कहो, माहम ने सख्त लहजे में मुझसे कहा। और अगर यही बात मैं कहूं कि मुझे आप कहकर मुखातिब करो तो? मैं जेलर शमरेज खान की बेटी हूं, वो दोबारा सख्त लहजे में बोली। बेटी ख्वाह बादशाह की ही क्यों ना हो, अपने होने वाले शौहर को आप कहकर मुखातिब करती हैं। मैंने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या? माहम चीख उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह की बात कहने की? जो मुस्तकबिल है मैं तो वो बता रहा हूं, मुस्तकबिल में यही हकीकत बनने वाली है। तो तुम नजूमी हो? मैं नजूमी नहीं हूं, मगर मुस्तकबिल को देख सकता हूं। वेरी इंटरेस्टिंग। माहम का गुस्सा रफू चक्कर हो चुका था। अच्छा तो बताओ, मैंने अभी इंटर के पेपर दिए हैं, मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मैंने कहा ना, मैं नजूमी नहीं हूं, जो कुछ मुझे दिखता है वो मैं कह देता हूं, मैंने जवाब दिया। क्या बातें हो रही हैं? अचानक जेलर शमरेज खान ने पीछे से आकर अपनी बेटी माहम खान के कंधे पर हाथ रखा। पापा, इसे मेरा नाम मालूम है, इसने मुझे माहम खान कहकर मुखातिब किया। माहम ने पीछे घूमते हुए जेलर शमरेज खान से कहा। तो इसमें अचंभे की क्या बात है? अमले में से किसी ने तुम्हारा नाम बता दिया होगा। जेलर शमरेज खान ने अपनी बेटी को जवाब दिया। पापा, अमले को भी मेरा असल नाम नहीं मालूम है, यहाँ सब लोग मुझे स्वीटी के नाम से जानते हैं, माहम बोली। हाँ, ये बात तो है, जेलर शमरेज खान ने सोचते हुए जवाब दिया। वो मेरी जानिब मुतवज्जो हुए और बोले,
नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? असदुर रहमान वल्द अब्दुर रहमान, मैंने मुकम्मल तारुफ करवाया। तुम्हें मेरी बेटी का नाम कैसे मालूम हुआ? जेलर शमरेज खान ने दूसरा सवाल किया। मुझे बहुत सी बातों का इल्म कबलज वक्त हो जाता है, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? जेलर शमरेज खान ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। अभी मेरी आंखों के सामने एक मंजर आया था जिसमें आपकी बेटी दुल्हन बनी बैठी थी और एक लड़की जिसे ये आफरीन कहकर पुकार रही थी, उसने इनका नाम माहम खान लिया था, मैंने तफसील से जवाब दिया। पापा, आफरीन मेरी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड है। माहम, जो इतनी देर से खामोश बैठी थी, बीच में बोल उठी। इस नौजवान को जरा मेरे दफ्तर में लेकर आओ। जेलर शमरेज खान ने सिपाहियों से कहा और अपनी बेटी को लेकर अपने दफ्तर की जानिब चल दिया। शमरेज खान का हुक्म सुनकर सिपाहियों ने बैरिक का लोहे का दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद मैं जेलर शमरेज खान के ऑफिस में उनके मुकाबिल खड़ा था। जेलर शमरेज खान अपनी कुर्सी पर बैठे थे, उनके साथ उनकी बेटी माहम खड़ी थी। जेलर शमरेज खान के हाथ में एक फाइल थी जिसकी वो वर्क गर्दानी कर रहा था। थोड़ी देर फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने उसे बंद किया और मेरी जानिब देखते हुए अपने सामने रखी कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए बोले, बैठो। फिर अपनी बेटी की जानिब मुतवज्जो हुए और कहा, तुम भी बैठ जाओ स्वीटी बेटा। ये सुनकर माहम ने एक कुर्सी अपने वालिद के बराबर घसीट कर रख ली और उस पर बैठ गई। मैं भी जेलर शमरेज खान के सामने रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। तुम्हारा नाम असदुर रहमान वल्द अब्दुर रहमान है? मेरे बैठने के बाद जेलर शमरेज खान ने मुझे मुखातिब किया। जी। अब तुम ये बताओ, तुम्हें मेरी बेटी का नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने मुस्तकबिल के पर्दे पर देखा कि एक लड़की इन्हें माहम खान के नाम से पुकार रही थी। मैंने जवाब दिया। मतलब तुम मुस्तकबिल देख सकते हो? शमरेज खान ने बेयकीनी से पूछा। मुझे अंदाज़ा है कि मेरी इस बात पर किसी का यकीन करना बहुत मुश्किल है। मेरे अपने वालिदैन भी मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे, मगर ये हकीकत है। अक्सर मुस्तकबिल में आने वाले वाक़यात मेरी आंखों के सामने इस तरह चलते हैं जैसे कोई आम शख्स फिल्म देख रहा हो। मैंने जवाब दिया। यानी तुम मुस्तकबिल के वाक़यात अपनी आंखों से वो वाक़यात होने से कबल देख लेते हो? जेलर शमरेज खान ने पूछा। जी हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। नाकाबिले यकीन। जेलर शमरेज खान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कब महसूस हुआ कि तुम मुस्तकबिल के वाक़यात देख सकते हो? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद जेलर शमरेज खान ने एक बार फिर मुझसे पूछा। बचपन से मैं ये देखता था कि जब भी कोई अहम वाक़या होने वाला होता था तो मुझे पेशगी इल्म हो जाता था। मैंने जेलर शमरेज खान की मेज़ को घूरते हुए कहा। मैं ख्यालों में अपने माजी को खोज रहा था। मुझे याद है, मैं प्राइमरी में पढ़ता था। हमारे मैथ के मास्टर साहब बहुत सख्त आदमी थे। एक दफ़ा उन्होंने चंद सवालात याद करने को दिए और कहा कि वो अगले दिन इन सवालात का टेस्ट लेंगे। इत्तेफाक से मैं और मेरे दोस्तों ने उन सवालात को याद नहीं किया। रात को जब सब आपस में मिले तो यही बातें हुई कि अब कल टेस्ट में क्या होगा। अगर टेस्ट खराब आया तो मार पड़ेगी। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेरी आंखों के सामने सफ़ेद पर्दा सा आ गया और उस पर्दे पर एक मंजर चलने लगा। उस मंजर में हमारे मैथ के मास्टर साहब का जनाजा मुझे नजर आया। ये देखकर मैंने दोस्तों से कहा कि मास्टर साहब तो आज रात मर जाएंगे, लिहाजा कल टेस्ट नहीं होगा। और वाकई अगले दिन जब हम स्कूल पहुंचे तो मालूम हुआ कि मास्टर साहब को रात दिल को दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हुआ। इस तरह के कई वाक़यात मेरे साथ पेश आए, मगर किसी ने उन पर ज़्यादा तवज्जो न दी। वैसे भी हमारे माशरे में बच्चों की बातों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। जेलर शमरेज खान और माहम खामोशी से बैठे मेरी दास्तान सुन रहे थे। थोड़ा तवक्कुफ करने के बाद मैं फिर गोया हुआ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए बहुत मसरूफ़ रहते थे। मामा और बाबा की अक्सर इस बात पर झड़प होती थी कि बाबा शादी की तारीख तक भूल जाते हैं। एक दिन जब मामा और बाबा की शादी की सालगिरह थी और बाबा ऑफिस से देर तक घर नहीं आए थे और मामा अपने गुस्से का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रही थी, तो उसी वक्त मैंने अपने जहन के पर्दे पर देखा कि बाबा मामा को हीरों का सेट गिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने मामा का ख़राब मूड सही करने के लिए उन्हें बता दिया, मामा आज बाबा आपको हीरों का सेट गिफ्ट करेंगे। तुम्हारे बाबा और मुझे हीरों का सेट गिफ्ट करें? उन्हें आज की तारीख याद रह जाए तो यही बड़ी बात है। मामा जलकर बोली। मामा मैंने खुद देखा है, बाबा आपको हीरों का सेट गिफ्ट कर रहे हैं।
میں نے دوبارہ ماما سے کہا, تم آج دوپہر میں زیادہ سو گئے ہو, اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو, چپ چاپ کھانا کھاؤ. ماما نے مجھے جواب دیا تو میں نے ان سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگا. لیکن رات کو جب بابا گھر آئے تو انہوں نے ماما کو وش کرتے ہوئے انہیں ہیروں کا سیٹ پیش کیا. آپ کو آج کی تاریخ یاد تھی؟ اس تاریخ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں, اس دن تو تم میری زندگی میں بہار بن کر آئی تھی, بابا رومانٹک لہجے میں بولے. ماما خوش ہو گئی اور اس خوشی میں یہ بات بھی بھول گئی کہ میں پہلے ہی انہیں اطلاع دے چکا تھا کہ بابا آج انہیں ہیروں کا سیٹ گفٹ کریں گے. اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوئے مگر ماما نے زیادہ توجہ نہ دی. البتہ بابا میری بات غور سے سنتے تھے اور میری وجہ سے پریشان بھی رہتے تھے. مگر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرے بابا بہت بڑے بزنس مین تھے, اس لیے ان کے پاس وقت بہت کم ہوتا تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے میری بات سن سکیں اور اس پر توجہ دے سکیں. ایک دن میں نے اپنے ذہن کے پردے پر دیکھا کہ انکل زیدی کی اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انکل زیدی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. انکل زیدی ماما کے کزن تھے اور ان کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا. میں نے جب یہ خبر ماما کو سنائی تو ماما پریشان ہو گئی اور انہوں نے انکل زیدی کو فون کیا کہ وہ محتاط رہیں. مگر انکل زیدی نے میری بات کا مذاق اڑایا. مگر شام کو خبر آئی کہ واقعی انکل زیدی کی اسکوٹر سلپ ہو کر ایک کار سے جا ٹکرائی اور اس ایکسیڈنٹ میں انکل زیدی کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا. اس دن پہلی بار ماما نے میرے گال پر زوردار تماچا رسید کیا اور مجھے کالی زبان کا کہا. بس اس دن سے ماما کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں کالی زبان کا ہوں, جو کہتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے. اس واقعے کے بعد ماما مجھ سے بات کرنے سے بھی ڈرنے لگی تھی اور اکثر دوسروں کے سامنے کہتی کہ میری باتوں میں نحوست ہے, میں کالی زبان کا مالک ہوں, میں جو کہتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے. اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا. ویری انٹرسٹنگ. کیا تم بتا سکتے ہو کہ ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہونے والا ہے؟ ماہم میرے خاموش ہونے پر مجھ سے پوچھ بیٹھی. نہیں, میں نے انکار میں سر ہلایا. میں اس طرح کی کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. کبھی کبھی میری آنکھوں کے سامنے ایک سفید پردہ آ جاتا ہے اور اس پردے پر فلم کی اسکرین کی طرح منظر چلنے لگتے ہیں. جیسے آپ کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے پردہ چھا گیا تھا اور میں نے اس پردے پر چلنے والے منظر میں ماہم کو دلہن بنے دیکھا. میں نے جواب دیا تو ماہم جھینپ گئی اور اپنے باپ سے نظریں چرانے لگی. لیکن تم پر قتل کا الزام کیسے آیا؟ جیلر شمریز خان نے مجھ سے پوچھا. مجھ پر انکل زیدی کی بیوی آنٹی زینب کے قتل کا الزام لگا. میں نے جواب دیا, پھر تھوڑا توقف کیا اور پھر گویا ہوا. میں آپ کو ترتیب سے اپنی زندگی کی داستان سناتا ہوں. اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور اپنے ذہن میں واقعات کو تازہ کرنے لگا. ایک رات میں نے عجیب منظر دیکھا. میری آنکھوں کے سامنے سفید پردہ سا آ گیا اور اس پردے پر چلنے والے منظر میں نے دیکھا کہ ماما روتے روتے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ رہی ہیں. یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گیا اور اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے بابا کے کمرے کے سامنے پہنچا اور ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. جواب میں بابا نے دروازہ کھولا اور مجھے وہاں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا. کیا بات ہے سد بیٹے, تم ابھی تک جاگ رہے ہو, سوئے نہیں؟ بابا نے مجھے دیکھ کر محبت سے پوچھا. بابا, آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے رازدارانہ انداز میں پوچھا. اسد, تمہارے دماغ میں پھر کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا. بابا, چوڑیاں توڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے بالآخر پوچھ ہی لیا. مطلب اگر کوئی عورت اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ رہی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹے, ویسے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا, مگر ہمارے معاشرے میں جس عورت کا شوہر مر جائے وہ عورت اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑتی ہے. مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ بابا نے پوچھا. بابا کی بات سن کر میں فکر مند ہو گیا اور بے ساختہ بابا سے لپٹ گیا, کیونکہ مجھے اپنے بابا بہت عزیز تھے. پوری دنیا میں صرف وہی میری باتوں کو سمجھتے تھے. اسد میرے بچے, سچ سچ بتاؤ, تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ بابا نے مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا تو میں نے انہیں سچ سچ بتا دیا. میری بات سن کر بابا فکر مند ہو گئے اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے. اسد بیٹا, یہ بات اپنی مما کو مت بتانا, ورنہ تمہاری خیر نہیں. یہ بات سن کر تمہاری مما تمہاری اچھی خاصی پٹائی کر سکتی ہیں. بابا کی بات سن کر میں نے اقرار میں سر ہلا دیا. پھر بابا نے مجھے پیار کیا اور میں اپنے کمرے میں آ گیا. میں نے مما کو تو کچھ نہیں بتایا, مگر بابا کے منہ سے کسی دن باتوں باتوں میں یہ بات نکل ہی گئی. بابا کے منہ سے یہ بات سن کر مما کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ مجھے کوسنے لگی
اور برا بھلا کہنے لگی۔ انکل زیدی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میں نے اس طرح کی کوئی پیشن گوئی کی ہے تو انہوں نے مجھے نفسیاتی مریض قرار دے دیا اور کسی اچھے ماہر نفسیات کو مجھے دکھانے کا کہا۔ انکل زیدی کا مشورہ مما کو پسند آیا اور مما مجھے ایک مشہور ماہر نفسیات کے پاس لے کر گئیں۔ ماہر نفسیات نے مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کیے اور مما کو بھی کچھ مشورے دیے۔ ماہر نفسیات کے ہی کہنے پر مما میری پیشن گوئیوں کو ایک ڈائری میں لکھنے لگی تھی۔ پھر ایک صبح جب میں بیدار ہو چکا تھا مگر بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا جس میں بابا کار چلاتے ہوئے نظر آئے۔ پھر ان کی کار کی زوردار ٹکر ایک ٹرک سے ہو گئی اور بابا بے جان ہو کر کار سے باہر آ گرے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گیا اور جلدی سے بستر سے اٹھا اور بابا کے کمرے کی جانب بھاگا۔ مما، بابا کہاں ہیں؟ میں نے کمرے میں بابا کو نہ پا کر بے قراری سے مما سے پوچھا۔ بیٹا، آج تمہارے بابا کو بہت ضروری کام تھا لہٰذا وہ صبح صبح ہی دفتر چلے گئے، مما نے مجھے بتایا۔ مما، بابا کو فون کریں، میری بے چینی عروج پر تھی۔ کیوں؟ مما نے حیرانگی سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر مما بھی گھبرا گئیں اور انہوں نے جلدی سے دفتر کا نمبر ملایا اور بات کرنے لگی۔ بات ختم کر کے مما نے ریسیور رکھا اور میری جانب متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، اسد ایسی باتیں نہ کیا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے، تمہارے بابا خیریت سے دفتر پہنچ گئے ہیں۔ مما، میں خود سے کوئی بات نہیں کہتا، جو مجھے دکھتا ہے وہ میں کہتا ہوں۔ میں نے بھول پن سے جواب دیا تو مما مجھے خود سے لپٹا کر رونے لگی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ مما کیوں رو رہی ہیں۔ اسی شام جب میں اور مما بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ مما نے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور دوسری جانب کی بات سننے لگی۔ نہ جانے فون کی دوسری جانب کون تھا اور اس نے کیا بات کہی کہ مما کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور مما زور زور سے رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر انکل زیدی اور زینب آنٹی جو ہمارے گھر آئے ہوئے تھے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ انکل زیدی نے پوچھا۔ یہ کالی زبان کا منحوس لڑکا اپنے باپ کو کھا گیا، مما روتے روتے چیخی۔ انکل زیدی نے گرا ہوا ریسیور کان سے لگایا اور بات کرنے لگے۔ بات ختم کر کے انکل زیدی نے ریسیور رکھا تو آنٹی زینب نے ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رحمان بھائی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، انکل زیدی دھیمی آواز میں بولے۔ اس نے قتل کیا ہے انہیں، اس نے، یہ کالی زبان کا منحوس لڑکا ہے، لے جاؤ اسے میرے سامنے سے۔ ماما مجھے دیکھ کر پھر چیخنے لگی تو انکل زیدی نے میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے کمرے سے باہر لے گئے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا کہا اور کہا کہ میں اپنے کمرے میں ہی رہوں جب تک ماما کی حالت نہیں سنبھل جاتی۔ لہٰذا میں اپنے کمرے میں بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ شام تک بابا کی لاش گھر آ گئی تھی، سارے خاندان والے جمع ہو گئے، سب مجھے ایسی نظروں سے گھور رہے تھے جیسے میں اپنے بابا کا قاتل ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی ماما کو دورہ سا پڑ جاتا، وہ چیخنے لگتی، ہٹاؤ اس منحوس کو، لے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اس کالی زبان والے کو، اسی نے اپنے بابا کو قتل کیا ہے۔ اس منحوس پر کسی بدروح کا سایہ ہے، جو یہ کہتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ ایسے کٹھن وقت میں جب سب ماما کی دلجوئی کر رہے تھے کسی کو میری فکر نہیں تھی، میری تو دنیا اجڑ چکی تھی۔ میرے پیار کرنے والے بابا مجھ سے بچھڑ چکے تھے، میں رونا چاہتا تھا، میں ماما کی گود میں سر رکھ کر اپنے پیار کرنے والے بابا کا غم مٹانا چاہتا تھا، مگر ماما مجھے دیکھتے ہی نفرت سے چیخنے لگتی تھی۔ ایسے کٹھن وقت میں آنٹی زینب نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور میں ان کی گود میں سر رکھ کر آنسو بہانے لگا۔ او گاڈ، تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا، ماہم خان نے اپنے دونوں گالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری آپ بیتی بہت دلچسپ ہے، آگے کیا ہوا؟ جیلر شمریز خان نے پوچھا۔ میرے بہتے آنسو آنٹی زینب نے پہنچے، میں اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ آنٹی زینب مجھے میرے کمرے میں آ کر ناشتہ کرواتی اور اسکول کے لیے تیار ہونے میں میری مدد کرتی۔ اسکول سے واپس آ کر بھی میں اپنے کمرے میں ہی رہتا۔ آنٹی زینب مجھے پڑھائی میں مدد کرتی، اس طرح میری زندگی گزر رہی تھی۔ اس دن جب میری سالگرہ تھی اور میں بہت اداس تھا کیونکہ بابا میری سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتے تھے، مگر وہ سالگرہ نہایت خاموشی سے گزر گئی تھی۔ اس دن مہینوں بعد ماما میرے کمرے میں آئیں، ان کے ساتھ انکل زیدی بھی تھے۔ ماما نے کمرے میں داخل ہو کر مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگی۔ میں بھی اپنی ماں کے پیار کا ترسا ہوا تھا، لہٰذا میں بھی ماما سے لپٹ کر رونے لگا۔ اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے سفید سا پردہ آ گیا۔ اس پردے پر میں نے دیکھا کہ ماما دلہن بنی بیٹھی ہیں
ان کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے اور ان کی سونی کلائیوں میں ہاتھ بھر بھر کے سرخ چوڑیاں ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ ماما حیران ہو گئیں اور تالیاں بجانے کا سبب پوچھنے لگی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر ماما زور دے کر مجھ سے تالیاں بجانے کا سبب پوچھنے لگی۔ تب میں نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ماما آپ دلہن بنیں گی، آپ سرخ جوڑا پہنیں گی اور آپ کی کلائیوں میں سرخ چوڑیاں ہوں گی۔ کیا؟ ماما چیخ اٹھی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کہتے ہوئے ماما نے چور نظروں سے انکل زیدی کو دیکھا۔ بیٹے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہاری ماما دلہن بنے گی؟ تمہاری ماما ایک دفعہ اپنے بابا کی دلہن بن چکی ہیں، انکل زیدی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مگر ابھی ابھی میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا تھا جس میں ماما دلہن بنی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ان کا دلہا بھی تھا، مگر میں نے دلہے کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بعد میں اگر کوئی منظر مجھے نظر آیا تو میں دلہے کا چہرہ بھی دیکھ لوں گا، میں نے بوکھلا کر جواب دیا۔ میری یہ بات سن کر ماما اچھل پڑی اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کر دیا اور بولی، تیری زبان کھینچ لوں گی کمبخت، ادھر ہم کچھ سوچتے ہیں اور ادھر اسے معلوم ہو جاتا ہے، اس پر کسی بدرو کا سایہ ہے، اسے پاگل خانے میں داخل کر دو۔ ماما ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی تو انکل زیدی ماما کو لے کر میرے کمرے سے چلے گئے۔ میری زندگی پہلے کی طرح گزرنے لگی۔ میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، صرف آنٹی زینب کا ہی آسرا تھا، ورنہ میں گھر سے بھاگ جاتا۔ ایسے ہی ایک دن میں نے اپنا خیال آنٹی زینب کو بتایا تو وہ مجھے گلے لگا کر رو پڑی۔ ان کے آنسوؤں نے میری شرٹ بھگو دی تھی۔ روتے روتے وہ کہنے لگی، اسد اب تم بچے نہیں رہے ہو، مگر ابھی اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے کہ اس گھر میں ہونے والے گھناؤنے کھیل کو سمجھ سکو۔ تمہاری ماما اور تمہارے انکل زیدی یہاں جو کھیل کھیل رہے ہیں، میں کس طرح برداشت کر رہی ہوں یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ تمہارے انکل کئی بار مجھے طلاق دینے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ میں بس اسی آسرے پر زندگی کے یہ کٹھن دن کاٹ رہی ہوں کہ تم کب بالغ ہوتے ہو اور اپنے باپ کی جائیداد سنبھالتے ہو۔ بس میرا انتظار اسی دن تک کا ہے جب ساری جائیداد اور کاروبار تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ آنٹی زینب ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے پھر پردہ سا چھا گیا اور اس پر ایک منظر چلنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے ارد گرد خون پڑا ہوا ہے اور میرے ہاتھ میں ایک چھری ہے۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی ہے اور میرے ہاتھ پیروں اور کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں ڈر گیا اور بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ آنٹی زینب مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی تو میں نے انہیں سارا منظر منوان بیان کر دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، مگر حقیقتاً وہ بھی میری بات سے پریشان ہو گئی تھی۔ اسی وقت مجھے دروازے پر کھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید کوئی میری اور آنٹی زینب کی باتیں چھپ کر سن رہا تھا۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو مجھے اپنے کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھا ماما مجھے دیکھنے آ رہی ہیں، لہٰذا میں سوتا بن گیا۔ پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ میرے قریب آئی۔ میں آنکھیں کھولنا ہی چاہتا تھا کہ کسی نے میرے منہ پر چادر ڈال دی اور سختی سے میرا منہ دبا دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھنا چاہتا تھا، مگر اسی وقت مجھے اپنے بازو میں سوئی چبھنے کا احساس ہوا، جیسے کسی نے مجھے انجیکشن لگایا ہو۔ پھر میرے ذہن پر اندھیرا سا چھا گیا اور میں بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی کمرے کے فرش پر پڑا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے بوکھلا کر ادھر ادھر ہاتھ مارے تو میرا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں نے اس چیز کو اٹھا لیا، وہ ایک چاقو تھا۔ اسی وقت کسی نے کمرے کی لائٹ جلائی اور کمرے میں اجالا ہو گیا۔ اجالے میں نے کمرے کی حالت دیکھی تو میں گھبرا گیا۔ کمرے میں چاروں طرف خون پھیلا ہوا تھا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ میرے تمام کپڑوں اور ہاتھ پیروں میں خون لگا ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹ جلانے والے انکل زیدی تھے۔ انہوں نے لائٹ جلاتے ہی ایک زوردار چیخ ماری، ہائے ظالم، مار دیا میری پیاری بیوی کو، مار دیا، ہائے زینب۔ انکل زیدی کی آواز سن کر ماما اور گھر کے تمام نوکر دوڑتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ ارے دیکھو، اس ظالم نے میری پیاری بیوی کو مار دیا، ہائے ظالم، تو نے یہ کیا کیا؟ انکل زیدی کا واویلا جاری تھا، نہیں نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ میں نے بوکھلا کر چاقو ہاتھ سے پھینک دیا اور کمرے سے بھاگنا چاہا، مگر گھر کے نوکروں نے مجھے قابو کر لیا۔
تھوڑی دیر میں پولیس بھی پہنچ گئی اور مجھے آنٹی زینب کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں لاکھ چیختا رہا مگر کسی نے میری بات نہ سنی، حتیٰ کہ مما بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں عدالت میں بھی چیختا رہا مگر میری سنوائی نہ ہوئی۔ صرف کم عمری کی وجہ سے مجھے پھانسی نہیں ہوئی تھی، ورنہ تمام شواہد میرے خلاف تھے۔ مجھے آنٹی زینب کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ ویری سیڈ، ماہم افسوس کرتے ہوئے بولی۔ تمہاری مما تم سے ملنے کا بھی جیل آئیں؟ تھوڑا توقف کر کے ماہم نے پوچھا۔ جی ایک بار، مجھے سزا ہونے کے بعد ایک بار مما مجھ سے ملنے جیل آئی تھی، میں نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں گویا ہوا۔ جب مما مجھ سے ملنے جیل آئیں تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے دلہے کو بھی دیکھ چکا ہوں، انہوں نے انکل زیدی سے شادی کر لی ہے۔ میری یہ بات سن کر مما غصے میں آ گئی اور رول فال بکنے لگی۔ بس اس دن کے بعد سے مما کبھی مجھ سے ملنے جیل نہیں آئی۔ البتہ گھر کے نوکر کبھی کبھی مجھ سے ملنے جیل آتے تھے۔ ان کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ مما نے انکل زیدی سے شادی نہیں کی ہے، مگر میں مستقبل کے پردے دیکھ چکا تھا کہ مما نے انکل زیدی سے شادی کر لی ہے۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے شادی کر لی ہوگی مگر کسی خاص وجہ سے شادی کا اعلان نہیں کیا ہوگا، جیلر شمریز خان سوچتے ہوئے بولا۔ تو ماہم اس بات میں سر ہلانے لگی۔ یہ بات میری بھی سمجھ میں آئی۔ میں نے تمہارے کیس کی فائل پڑھی ہے، اس میں کافی پوائنٹ ایسے تھے جن کو اٹھا کر تمہیں رہائی دلوائی جا سکتی تھی، مگر شاید تمہارا وکیل تمہارا ڈیفینس کرنے کی بجائے تمہارے خلاف کیس لڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد جیلر شمریز خان کچھ سوچتے ہوئے بولا، پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہم تینوں کی سانسوں کی آوازوں کے سوا کمرے میں کوئی اور آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جیلر شمریز خان نے اپنی بھاری آواز میں کہا، میں وعدہ تو نہیں کرتا مگر میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اتنا کہہ کر جیلر شمریز خان نے گھنٹی بجا کر سنتری کو بلایا اور مجھے واپس بیرک میں جانے کا کہا۔ تب میں خاموشی سے سنتری کے ساتھ واپس اپنی بیرک میں آ گیا۔ 2 دن بعد ایک بار پھر مجھے بیرک سے نکال کر جیلر شمریز خان کے آفس میں لایا گیا۔ آفس میں جیلر شمریز خان کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ سفید پینٹ اور کالے کوٹ میں بھاری بھرکم جسم کا مالک وہ شخص وکیل لگ رہا تھا۔ آؤ اسد الرحمان، میں آفس میں داخل ہوا تو جیلر شمریز خان بولے۔ ان کی آواز سن کر دوسرے شخص نے بھی گھوم کر میری جانب دیکھا۔ ان سے ملو اسد، یہ ہمارے ملک کے مشہور بیرسٹر سلمان احمد ہیں۔ جیلر شمریز خان نے اس شخص کا تعارف مجھ سے کروایا۔ میں نے آگے بڑھ کر بیرسٹر سلمان احمد سے ہاتھ ملایا۔ جیلر شمریز خان نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیرسٹر سلمان احمد کے برابر رکھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی بیرسٹر سلمان احمد بولنے لگے، اسد الرحمان، میں نے تمہارا کیس اسٹڈی کیا ہے، اس میں کافی جھول ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ سلمان احمد بول رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ نہ جانے کیوں تمہارے وکیل نے یہ پوائنٹ نہیں اٹھائے، مگر اب میں تمہارا کیس ری اوپن کروانے کی درخواست عدالت میں لگا رہا ہوں، تم ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ اتنا کہہ کر بیرسٹر سلمان احمد نے اپنے بیگ میں سے چند کاغذات نکالے اور مجھے دیے۔ میں ان کاغذات کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اسی وقت جیلر شمریز خان کی میز پر رکھا ہوا فون بول اٹھا۔ جیلر شمریز خان نے ریسیور اٹھایا اور بات کرنے لگے۔ سویٹی بیٹا، اسد الرحمان کے کیس کے سلسلے میں ہی تمہارے سلمان انکل یہاں آئے ہوئے ہیں۔ جیلر شمریز خان نے فون پر دوسری جانب کی بات سن کر جواب دیا، جسے اندازہ ہوا کہ دوسری جانب ان کی بیٹی ماہم ہے۔ اچھا، تم اپنے انکل سے خود بات کر لو۔ جیلر شمریز خان نے اتنا کہہ کر ریسیور بیرسٹر سلمان احمد کی جانب بڑھا دیا۔ بیرسٹر سلمان احمد ریسیور پکڑ کر دوسری جانب کی بات سننے لگے۔ سویٹی بیٹا، تم بالکل فکر مت کرو، اسد الرحمان بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر بیرسٹر سلمان احمد نے ریسیور رکھ دیا۔ سویٹی اس کیس میں بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ ریسیور رکھ کر بیرسٹر سلمان احمد نے جیلر شمریز خان سے کہا تو بے ساختہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کاغذات دستخط کر کے بیرسٹر سلمان احمد کو واپس کیے۔ انہوں نے کاغذات اپنے بیگ میں رکھے اور کہنے لگے، میں کل عدالت کھلتے ہی تمہاری درخواست عدالت میں لگا دوں گا۔ جیسے ہی کیس ری اوپن ہوا میں تمہاری ضمانت کی کوشش کروں گا۔ اس کیس کے علاوہ تمہیں اس کی مما اور اس کے انکل زیدی کے ریلیشن کی بھی تحقیقات کرنی ہے۔ جیلر شمریز خان بیرسٹر سلمان احمد سے بولے۔
بے فکر رہو، میرا ایک بہت اچھا دوست پولیس انسپکٹر ہے، میں نے اسے ان دونوں کے پیچھے لگا دیا ہے، وہ ان کا نکاح نامہ پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال لائے گا۔ بیرسٹر سلمان احمد نے جواب دیا تو جیلر شمریز خان سر ہلانے لگا۔ بیرسٹر سلمان احمد جیلر شمریز خان کو جواب دینے کے بعد میری جانب متوجہ ہوئے اور بولے، اسد الرحمن، میں تمہیں ایک اہم بات تو بتانا بھول ہی گیا۔ تمہارے بابا نے وصیت کی تھی کہ اگر تمہاری ماما دوسری شادی کریں گی تو انہیں ان کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا اور ساری جائیداد کے مالک صرف تم ہی ہوگے۔ اسی لیے شاید تمہاری ماما اور تمہارے انکل زیدی نے اپنی شادی کو دنیا سے چھپا رکھا ہے، ورنہ وہ ساری جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔ بیرسٹر سلمان احمد کی بات سن کر میری سمجھ میں آیا کہ ماما اپنی دوسری شادی کا ذکر میرے منہ سے سن کر کیوں بھڑک اٹھی تھی۔ ایک ہفتے تک میری بیرسٹر سلمان احمد اور جیلر شمریز خان سے ملاقات نہ ہوئی۔ ہاں، ماہم روز مجھ سے ملنے آتی تھی۔ نہ صرف وہ مجھ سے ملنے آتی تھی بلکہ وہ گھر کا پکا ہوا کھانا بھی ساتھ لاتی تھی۔ وہ گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی، ہم دونوں دنیا جہان کی باتیں کرتے، موسم کے حال سے لے کر اپنے ماضی کے قصے ایک دوسرے کو سناتے اور خوب ہنستے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ماہم کے دل میں میرے لیے جگہ بن رہی ہے۔ ہم دونوں نے زبان سے ایک دوسرے سے اقرار محبت نہیں کی تھی، مگر ہماری آنکھوں سے ہمارے دل کا حال صاف جھلکتا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ اور آخری حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔